بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بیٹا، آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے شاعروں کے لطیفے، جس کے مصنف ہیں مولانا محمد حسین آزاد۔ تو جی بیٹا، آپ سبق کی طرف آتے ہیں کہ ایک دن لکھنؤ میں میر اور مرزا کے کلام پر دو شخصوں نے تکرار میں طول کھینچا۔ تو میر سے مراد ہے بیٹا جی میر تقی میر، اور مرزا سے مراد ہیں مرزا محمد رفیع سودا۔ تکرار کہتے ہیں لڑائی کو، لفظی لڑائی۔ طول کھینچنا، بات کا بڑھنا۔ دونوں خواجہ باسط کے مرید تھے، مرید شاگرد تھے۔ تو جو دو لڑکے جو آپس میں بحث کر رہے تھے، تو وہ دونوں کس کے شاگرد تھے؟ خواجہ باسط کے شاگرد۔ انہی کے پاس گئے اور عرض کی کہ آپ فرمائیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں صاحب کمال ہیں، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر صاحب کا کلام آ ہے اور مرزا صاحب کا کلام واہ ہے۔ تو صاحب کمال کا مطلب بیٹا ہوتا ہے استاد۔ تو آ جو ہے یہ حرف تعسف، تے الف تا سین اور فے، اور واہ جو ہے یہ حرف تحسین ہے۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ دونوں اپنی اپنی جگہ استاد ہیں، کہ دونوں ہی با کمال ہیں، لیکن فرق کیا ہے کہ میر کے کلام کو پڑھ کر درد کا احساس ہوتا ہے، اور مرزا محمد رفیع سودا کے کلام کو پڑھ کر بے اختیار داد دینے کو دل کرتا ہے۔ اور مثال میں میر صاحب کا شعر پڑھا: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ٹک کا بیٹا مطلب ہوتا ہے ذرا۔ تو ایک ہی مضمون ہے ان دونوں کے ہاں، یعنی کہ یہ شعر اور یہ شعر، ان دونوں کا ملتا جلتا مطلب ہے کہ ایک جیسی بات کو دونوں نے کس طرح سے کیا ہے۔ تو اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ میر کے سرہانے آہستہ بولیے، بیچارہ ساری رات روتا رہا ہے، اب جا کر کہیں اس کی آنکھ لگی ہے تو اسے سونے دیا جائے۔ پھر مرزا کا شعر پڑھا: سودا کی جو بالی پہ ہوا شور قیامت۔ بالی اور سرہانے، ان دونوں کا بیٹا مطلب ایک ہی ہے، یعنی کہ سودا، مرزا محمد رفیع سودا کے سرہانے جو ہے وہ اگر قیامت کا شور بھی ہونے لگے، خدام ادب بولے ابھی آنکھ لگی ہے، خدام ادب، ادب کے خادم یعنی شاعر لوگ، وہ بولے کہ ابھی آنکھ لگی ہے، کہ وہ ابھی سویا، تو بیچارے کو سونے دیا جائے۔ ان میں سے ایک شخص جو مرزا کے طرفدار تھے، طرفدار حمایتی تھے، وہ مرزا کے پاس بھی آئے اور سارا ماجرا بیان کیا، ماجرا، قصہ، کہانی۔ مرزا بھی میر صاحب کے شعر کو سن کر مسکرائے اور کہا: شعر تو میر کا ہے، مگر داد خواہی ان کی ددا کی معلوم ہوتی ہے۔ تو داد خواہی، داد طلب کرنا، تعریف چاہنا۔ ددا وہ ملازمہ جو بچوں کی دیکھ بھال کے لیے رکھی جاتی ہے۔ تو ایک یہ اس کے معنی لکھیں، ایک یہ لکھیں انا، الف نون الف نا، انا۔ ایک دن سودا مشاعرے میں بیٹھے تھے، لوگ اپنی اپنی غزلیں پڑھ رہے تھے۔ ایک شریف زادے کی عمر 12-13 برس کی تھی، اس نے غزل پڑھی، مطلع تھا۔ مطلع غزل کا پہلا شعر، مشاعرہ شاعری کی محفل۔ تو شعر کیا پڑھا اس نے؟ یہ: دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ پھپولے چھالے، داغ، زخم۔ بیٹا ایک داغ ہوتا ہے جس کے دو معنی، ایک داغ کا مطلب ہوتا ہے دھبا جو کپڑوں پہ داغ لگ جاتا ہے، اور ایک داغ کا معنی ہوتے ہیں زخم۔ تو دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، کہ میرے دل پہ چھالے کیوں پڑے ہیں؟ کیونکہ میرا سینہ جو ہے وہ داغدار ہے، یعنی اس پہ زخم ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، یعنی مجھے کسی نے برباد نہیں کیا، میں نے خود اپنے آپ کو برباد کیا۔ گرمی کلام پر سودا بھی چونک پڑے۔ گرمی کلام، کلام کیا جوش، چونک پڑنا، حیران ہو جانا، پریشان ہو جانا۔ پوچھا: یہ مطلع کس نے پڑھا؟ لوگوں نے کہا: حضرت یہ صاحبزادہ ہے۔ سودا نے بھی بہت تعریف کی، بہت مرتبہ پڑھوایا، اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے، خدا کی قدرت انہی دنوں میں لڑکا جل کر مر گیا۔ ایک دن انشاءاللہ خان جرت کی ملاقات کو آئے۔ تو بیٹا یہ شاعروں کے نام ہیں، انشاءاللہ خان اور جرت۔ دیکھا تو سر جھکائے بیٹھے کچھ سوچ رہے ہیں۔ کون سوچ رہے تھے؟ جرت سوچ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ کس فکر میں بیٹھے ہو؟ فکر کا بیٹا مطلب ہوتا ہے پریشانی۔ جرت نے کہا کہ ایک مصرع خیال میں آیا ہے، چاہتا ہوں کہ مطلع ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے؟ جرت نے کہا خوب مصرع ہے۔ خوب مصرع بڑا پیارا مصرع ہے، بڑا خوبصورت مصرع ہے، مگر جب تک دوسرا مصرع نہ ہوگا تب تک نہ سناؤں گا، نہیں تو تم مصرع لگا کر اسے بھی چھین لو گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مصرع میرا ہے تو دوسرا آپ خود سے بنا لیں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میرا شعر ہے۔ سید انشاء نے بہت اصرار کیا، اصرار ضد کرنا، بار بار کہنا۔ آخر جرت نے پڑھ دیا:
اس زلف پہ پھبتی شب دیجور کی سوجی. پھبنا زیب دینا، اچھا لگنا. شب دیجور کا مطلب ہوتا ہے اندھیری رات. سوجنا خیال آنا، یعنی اس کی زلف کو دیکھ کر مجھے اندھیری رات کا خیال آیا. سید انشاء نے فوراً کہا اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. تو جرت جو ہے نا بیٹا، یہ والے شاعر جو ہے یہ پیدائشی نابینا تھے، یعنی اندھے تھے. تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا کہ تو اندھا ہے اور اندھیرے میں بیٹھا ہے اور کتنی دور کی باتیں جو ہے نا وہ سوچ رہا ہے. جنت ہنس پڑے اور اپنی لکڑی اٹھا کر مارنے کو دوڑے. دیر تک سید انشاء آگے آگے بھاگتے پھرے اور یہ پیچھے پیچھے ٹٹولتے پھرے. ٹٹولنا جو ہوتا ہے بیٹا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ سے تلاش کرنا، یعنی اندھے لوگ جس طرح سے ہاتھ سے تلاش کرتے ہیں اس کو ٹٹولنا بولتے ہیں. ایک مشاعرے میں شیخ امام بخش ناصف ایسے وقت پہنچے کہ جلسہ ختم ہو چکا تھا. تو یہ جو مشاعرہ جو ہے نا بیٹا، یہ شاعری کی محفل کو کہتے ہیں. شیخ امام بخش ناصف یہ شاعر کا نام ہے. جلسہ یعنی مشاعرہ، مجلس، محفل. مگر خواجہ حیدر علی آتش وغیرہ چند شعراء ابھی موجود تھے. یہ جا کر بیٹھے شیخ امام بخش آ کے بیٹھ گئے. تعظیم رسمی اور مزاج کرسی کے بعد کہا کہ جناب خواجہ صاحب مشاعرہ ہو چکا. تعظیم رسمی عزت دینا، رسمن کسی کو عزت دینا. مزاج کرسی خیریت دریافت کرنا، حال چال پوچھنا. تو خواجہ صاحب خواجہ حیدر علی آتش سے انہوں نے پوچھا کہ جناب مشاعرہ ختم ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سب کو آپ کا اشتیاق رہا، شوق رہا. تو شیخ صاحب نے یہ مطلب پڑھا جو خاص ہیں وہ شریک گروہ عام نہیں، شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. شریک شامل، گروہ عام لوگوں میں شامل. تو انہوں نے کہا کہ جو خاص لوگ ہوتے ہیں وہ عام لوگوں میں شامل نہیں ہوتے. شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں. امام جو تسبیح ہوتی ہے نا بیٹا، اس کا جو موٹا دانہ ایک اس کے اندر ہوتا ہے اسے امام کہتے ہیں. تو شاعر کا نام بھی دیکھیں کیا ہے، امام ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے امام تسبیح کے باقی دانوں میں شمار نہیں ہوتا، ویسے ہی میں بھی شاعر ہوں، میرا نام بھی امام ہے اور میں عام شاعروں میں شمار نہیں ہوتا، یعنی میں بہت خاص شاعر ہوں.